ویسے تو میرا معمول یہ ہے کہ پہلے میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں، پھر سورت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کا شان نزول وغیرہ کیا ہے، لیکن مجھے خیال ہوا کہ پہلے بتا دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ لوگوں کو دلچسپی ہو کہ بھئی اس سورت کے خاص مضامین ہیں کیا۔ ہر سورت کا شان نزول ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں کو ایک شان نزول ہوتا ہے، ان کو سمجھنے کے لیے اس سیاق و سباق سے وابستہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو خواب بتا دیا، لیکن خواب میں یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ عمرہ کب ہوگا، اس سال ہوگا یا اگلے سال ہوگا۔ اب ظاہر ہے مکہ چھوڑ کر آئے تھے، صحابہ کرام میں مہاجرین کی بہت بڑی تعداد تھی، ان کو بیت اللہ سے ایک دلچسپی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی زیارت کریں، ہم عمرہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ مجھے خواب آیا تو صحابہ شدت شوق سے فوراً تیار ہو گئے کہ بس آپ کا خواب تو سچا ہے، ابھی ہم فوراً عمرہ کرنے جائیں گے۔ بیت اللہ سے محبت کا تقاضا بھی یہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ کیا ٹھیک ہے۔ تو 1400 کے قریب حضرات کو لے کے، یعنی تقریباً 1500 افراد کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے، اور جو ہدیے کے جانور ہوتے ہیں، یعنی جو جانور عمرے میں شکرانے کے طور پر ذبح کیے جاتے ہیں، وہ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے نکلے۔ بعض دفعہ دم واجب ہو جاتا ہے نا، تو اس میں جانور ذبح کرنا بطور دم کے واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کو دم شکر نہیں کہتے، میں نے غلط تعبیر کی، دم شکر اور ہے اور یہ دم اور ہے۔ خیر، تو ہدیے کے جانور بھی ساتھ لے کے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور احرام باندھ لیا مدینہ میں، اس مقام سے جہاں سے آج آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سے احرام کے بغیر گزرنا جائز نہیں ہے اگر کوئی مکہ کے ارادے سے جاتا ہے۔ احرام باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بہت لمبا سفر تھا، مکہ سے مدینہ اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ تو جب آپ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مشرکین نے آپ کو آنے سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ بھائی مشرکین مکہ کو بتاؤ، جیسے دوسری قومیں عمرہ کرنے آتی ہیں ہم بھی عمرہ کرنے آئے ہیں۔ یعنی عربوں میں رواج تھا کہ بھی جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتا تھا اس کو نہیں روکتے تھے، وہ عرب کے مختلف قبائل مختلف جگہوں سے آیا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ صحابہ کرام سے مشرکین مکہ کی دشمنی چل رہی تھی، انہوں نے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا اور ان کو بتانے کے لیے کہ بھئی ہمارا تم سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارا تم سے ایگریمنٹ ہے کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے اور ہم طواف کر کے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا قاصد کے بھیجنے کے باوجود، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا، کیونکہ حضرت عثمان کی ایک ویلیو تھی، ایک شخصیت تھے حضرت عثمان، زمانے جاہلیت میں بھی ان کا بڑا احترام تھا، بہت بڑے تاجر تھے اور خاندانی نسبی شرف دونوں چیزیں حاصل تھیں، مالی شرف بھی حاصل تھا۔ تو جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے بھیجا تو مشرکین نے آپ کو روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو مکہ میں مظلوم مسلمان ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں اور جو بھی مظلوم مرد ہیں، ان کو تسلی بھی دے دینا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو دور کرنے والا ہے اور مکہ انشاءاللہ فتح ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں ظلم سے نجات دے دے گا، ان کو تسلی بھی دے دینا۔ لیکن جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ سے ایگریمنٹ کیا جائے، ان کو جا کے بتایا جائے کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ مشرکین نے حضرت عثمان کو روک لیا، حضرت عثمان کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے ایسے موقع پہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، بہت سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے۔ پروپیگنڈا یہ ہو گیا کہ جی حضرت عثمان کو تو مشرکین نے قتل کر دیا، معاذ اللہ شہید کر دیا۔ تو ایک صحابہ میں ایک جنگ کی ایک لہر دوڑ گئی کہ بھائی یہ تو ہے، یہ تو ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ اب ظاہر ہے 1400 اصحاب تھے اور مکہ والے تو بہت زیادہ تعداد میں تھے، اسباب کی دنیا میں لڑنا ممکن نہیں تھا، لیکن اتنا غیظ و غضب تھا صحابہ کرام میں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، کیونکہ یہ عرب کے کلچر کے بھی خلاف تھا کہ سفیر کو کبھی بھی دنیا میں کوئی قتل نہیں کرتا۔ جو بھی مذاکرات کے لیے جاتے ہیں نا سفارا وغیرہ، اس کو دنیا میں ہمیشہ سے رواج رہا ہے بھائی اس کا قتل کا مطلب تو یہ کہ آپ پر اب آئندہ کے لیے اعتماد ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لینا شروع کی اور 1400 اصحاب رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی ہے
کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک خون کا ایک قطرہ بھی ہمارے جسم میں موجود ہے، اس وقت تک ہم لڑتے رہیں گے۔ اب یہ کنفرم نہیں تھا کہ واقعی حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، کنفرم نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر وہ زندہ ہوئے، حضرت عثمان زندہ نکلے، تو ان کو کتنا افسوس ہوگا کہ ایسی مبارک بیعت جس میں سارے صحابہ جو بھی اس وقت موجود تھے وہ نبی کے ہاتھ پہ موت پہ بیعت کر رہے ہیں، تو عثمان تو اس بیعت سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھا اور بایاں ہاتھ نیچے، اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور ایسے حضرت عثمان کی طرف سے آپ نے اپنے آپ سے بیعت فرمائی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عثمان کی، فضائل میں کچھ نہ ہو تو یہ ایک حدیث ہی بہت بڑی فضیلت ہے، ورنہ تو ویسے حضرت عثمان کے فضائل سے تو احادیث بھری ہوئی ہیں۔ بعد میں یہ خبر جھوٹی ثابت ہو گئی کہ بھئی حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، اور حضرت عثمان بخیر و عافیت واپس آ گئے۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ واقعہ بھی آپ کو سناؤں، تفسیر سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ حضرت عثمان کی جو ازار تھا نا، وہ اوپر تھا ٹخنوں سے، تو مشرکین نے مذاق اڑایا آپ کا، تو حضرت عثمان نے کیا فرمایا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، تمہارے مذاق اڑانے سے، یہ تمہارے استہزاء سے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل یہ بھی ایک دیندار مذہبی لوگوں میں بھی ایک بیماری آ گئی ہے۔ کوئی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، نارملی آپ اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا ہوگا، پینٹ پہنتے ہیں لیکن فولڈ کر لیتے ہیں وہ، تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ حضرت عثمان کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ خیر، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ میں ایک جوش تھا، تو مشرکین آئے مذاکرات کے لیے، اور پھر صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں شرطیں صورتاً ظاہراً سارے مسلمانوں کے خلاف تھیں، تو صحابہ کرام کے لیے پر یہ صلح کو قبول کرنا بہت شاق گزر رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، کیونکہ آپ کے پیش نظر بڑی حکمتیں تھیں کہ کسی طرح سے جنگ بندی ہو، اور ظاہر ہے صلح جو ہے نا کچھ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کے ہوتی ہے۔ جب بھی آپ جنگ کو بند کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اپنے حقوق بھی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ صلح کا یہی طریقہ ہے، صلح کبھی بھی ایسے نہیں ہوتی کہ ساری باتیں آپ کی مانی جائیں گی۔ ان میں بڑی شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ واپس جائیں گے۔ اب یہ شرط بہت صحابہ پہ شاق تھی، کیونکہ عمرے کا احرام باندھ چکے تھے۔ احرام کو عمرہ یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کی نیت باندھ لی اور بیچ میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز توڑو آپ، تو آپ کیا کہو گے بھائی مجھے، یعنی آپ کی کوشش ہوگی مختصر نماز کر لو، جلدی جلدی پڑھ لیں، مختصر پڑھ لیں، لیکن توڑنا، یہ نیت باندھنے کے بعد یہ ایک اس کو یعنی یہ انسان کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے یہ عمل، اور بلا ضرورت یہ جائز بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ کے دل پہ بہت شاق گزرا کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، ہم ہدیے لے کے چل رہے ہیں، اور ہم کیسے عمرہ جو ہے ان نالائقوں کے کہنے پر، ان مشرکوں کے کہنے پر ہم احرام اتار دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرطوں کو قبول کیا۔ اس میں ایک یہ معاہدہ بھی تھا کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، یعنی نہ مشرکین مدینہ پہ حملہ کریں گے، نہ مسلمان مکہ پہ حملہ کریں گے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ یہ بھی کیا، کچھ اپنی باتیں بھی منوائیں کہ بھئی آپ نے اگر ہماری کسی قبیلے سے لڑائی ہوتی ہے نا تو آپ نے اس کا ساتھ نہیں دینا۔ کسی بھی قبیلے سے ہماری لڑائی ہوتی ہے تو مشرکین ساتھ نہیں دیں گے۔ جنگ بندی کا مطلب ہمارا آپ سے کوئی اب 10 سال تک لڑائی بھڑائی نہیں۔ مشرکین نے اس پہ ایگری ہو گئے وہ، اور وہاں سے کوئی آئے گا مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس تو مسلمان اس کو کافروں کے حوالے کر دیں گے، مشرکین مکہ کے حوالے کریں گے، اور اگر یہاں سے کوئی معاذ اللہ مرتد ہو کے مکہ چلا گیا تو مکہ والے اسے مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی قبول کیا۔ تو یہ بیسک اور موٹی موٹی شرائط تھیں۔ جب صلح نامہ پہ دستخط ہوئے تو 2 موقعوں پہ جھگڑا ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے خط میں لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مشرکین نے کہا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مسلمانوں کا شعار ہے، یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ بسمک اللہم آئے گا، جو عرب کا کلچر تھا، رواج تھا، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے، الرحمن الرحیم نہیں آئے گا۔ اب اس پہ صحابہ کرام جذبات میں آئے کہ مشتعل ہوئے کہ ہم اللہ کے جو پراپر جو بسم اللہ ہے وہ لکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھنڈا کیا اور فرمایا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی لکھو، بسمک اللہم لکھا گیا۔ دوسرا مسئلہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آپ نے فرمایا محمد
ابن عبداللہ رسول اللہ. آخر میں نام کے بارے میں جھگڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا، عبداللہ و رسولہ، تو انہوں نے رسول اللہ کا لفظ لکھا. تو آپ ان مشرکین نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہمارا پھر جھگڑا کیوں ہوتا آپ سے؟ تو رسول اللہ کا لفظ ہٹائیں آپ، صرف ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے. تو اس پہ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ آپ رسول اللہ کا لفظ مٹائیں. تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں کیسے مٹا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے. تو پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے لفظ رسول اللہ کو مٹایا. اس پہ بھی صحابہ کرام مشتعل ہو رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ٹھنڈا کر رہے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی پر عمل کرو. اس صورت میں تسلی بہت ہے نا، اسی وجہ سے کہ صحابہ کرام کے جذبات بہت زیادہ، کیونکہ ان میں دینی غیرت اور دینی حمیت تھی کہ ہم دب کے سلوک کیوں کریں. ابھی تو ہم موت پہ بیعت کر رہے تھے اور اب ہم ان کی شرطیں ماننا شروع کر دیں. خیر جی، یہ صلح نامہ مکمل ہوا. اتنے میں حضرت ابو جندل مسلمان ہو کے آئے، بیڑیاں ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان کو واپس کر دیے مشرکین مکہ کے حوالے. حضرت ابو جندل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کے حوالے مجھے کر رہے ہیں، لیکن معاہدہ ہو چکا تھا، اگرچہ اس پہ سائن نہیں ہوئے تھے، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، مہر نہیں لگی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی معاہدے کی پابندی کی. تو جب یہ معاہدہ کمپلیٹ ہوا ہے، اب احرام سے کیسے نکلیں؟ اللہ نے حکم دیا کہ جانور ذبح کر دو. شرعی طور پر مسئلہ یہی ہے، کسی حدیث سے پتہ چلا ہمیں کہ اگر آپ حج یا عمرہ کرتے ہیں اور کوئی بیماری کی وجہ سے آپ کو ٹائم سے پہلے احرام کھولنا پڑ جائے، اس کا طریقہ پھر شرعاً یہی ہے کہ آپ احرام کھول دیں اور جانور ذبح کر دیں. آپ یہ ایک دم کے طور پر ہوگا، کفارے کے طور پر ہوگا. تو ایسی صورت میں آپ پر عمرے کی قضا واجب ہے اور وہ جو احرام سے نکلنے کی تلافی جانور ذبح کرنے سے ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کا حکم دیا صحابہ کرام کو کہ بھئی احرام سے باہر نکلو، حلق کرو. تو کوئی حلق کر نہیں رہا تھا. آپ کی زوجہ حضرت صفیہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ خود حلق کر لیں، صحابہ آپ کو دیکھ کے حلق کر لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے حلق کیا، صحابہ نے پھر آپ کو دیکھ کے حلق کرنا شروع کر دیا. بہت لمبا واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا. میری کوشش ہوتی ہے کہ تفسیر میں صرف اس پہلو کو بتاؤں جو اس تفسیر سے یعنی قرآن کی سورت سمجھنے میں آپ کو معاون اور مددگار بنے، ورنہ اس پہ علماء کی اسپیچز بھی موجود ہیں، تقریریں بھی موجود ہیں، کتابیں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، خود میرے لیکچرز میں بھی دوسرے مقامات پر آپ کو اس کی کافی ڈیٹیل مل جائے گی. فی الحال میں اس واقعے کو یہیں تک بند کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. یہ 6 ہجری کا واقعہ تھا، 6 ہجری ذی قعدہ. جب واپس آئے اب سکون ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری محرم میں خیبر پہ حملہ کر دیا، جو یہودیوں کا ایک شہر تھا چھوٹا سا، بہت سارے یہودی رہا کرتے تھے. تو اب یہ اطمینان ہو گیا کہ ہم اگر یہودیوں پہ حملہ کرتے ہیں تو، کیونکہ یہودی بار بار معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے تھے، تو اطمینان ہو گیا مشرکین کی طرف سے کہ وہ اب حملہ نہیں کریں گے، وہ ان کی مدد نہیں کریں گے. اور یہ سازشی ٹولہ تھا یہ یہودیوں کا، جو بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا، معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا تھا. آپ نے حملہ کیا اور خیبر الحمدللہ فتح ہوا. اور پھر بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. اس جنگ بندی کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو دعوت اور تبلیغ کا موقع مل گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تھے، ادھر سے مشرکین کے حملے شروع ہو جاتے تھے، ادھر سے غزوہ خندق ہو گئی، چاروں طرف سے مشرکین نے گھیر لیا. تو جو دعوت کا کام تھا نا، اس میں یہ چیزیں رکاوٹ بن رہی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا کہ اب آپ دعوت کا کام کریں. آپ نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے اور عرب کے قبائل کو دعوت دی، اور بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. خاص طور پہ خیبر فتح ہونے کے بعد اب یہودیوں کا زور بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا. سورہ توبہ میں نے اس کی ڈیٹیل بتائی، آپ وہ لیکچر دوبارہ سن سکتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے پھر مسلمانوں کے خلاف کسی قبیلے کی مدد کی اور صلح حدیبیہ کو خود انہوں نے توڑ دیا. اب صلح حدیبیہ مشرکین نے ہی توڑ دیا، جو صلح ہوئی تھی وہ توڑ دی اور معاہدہ توڑ دیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہو گیا کہ اب آپ مکہ پہ حملہ کریں. تو 8 ہجری میں، یعنی صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی ہے، 8 ہجری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، 10,000 کا لشکر. اور بہت معمولی سی لڑائی ہوئی، چند جھڑپیں ہوئی ہیں. یہ معاہدہ کیسے توڑا تھا مشرکین مکہ نے، یہ میں سورہ توبہ میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، آپ وہ لیکچرز دیکھ لیجیے گا. جب 8 ہجری میں
10,000 کا لشکر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو مورخین کا اختلاف ہے کہ مکہ صلح کے ذریعے فتح ہوا ہے یا لڑائی کے ذریعے. یعنی اتنی تھوڑی سی لڑائی ہوئی تھی، چند جھڑپیں ہوئی تھیں کہ اب تک اختلاف چلا آ رہا ہے علماء کا، فقہا کا، مفسرین کا، کہ ہم کیا کہیں گے اس کو، عن وطن فتح ہوا ہے یا صلحن. عن وطن کا مطلب ہوتا ہے آپ نے باقاعدہ لشکر نے کسی ملک پہ حملہ کر کے اس کو فتح کیا، کیونکہ اس کے حکام کچھ اور ہوتے ہیں، اور صلح کے ذریعے جب کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے تو مال غنیمت کے حکام اور دیگر کچھ فقہی حکام الگ ہوتے ہیں. تو اختلاف آج تک چلا آ رہا ہے کہ یہ صلح کہیں گے ہم اس کو کہ مشرکین نے ہتھیار ڈال دیے کہ بھائی نہیں لڑنا، یا یہ کہ جنگ ہوئی ہے اس کو. یعنی اتنی معمولی سی جنگ ہوئی تھی کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ مکہ لڑائی سے فتح ہوا ہے یا صلح سے فتح ہوا ہے. تو 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا. تو یہ تھا اس سورت کا تھوڑا سا سیاق و سباق. اب انشاءاللہ سورہ فتح سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اب میں اس رکوع کا لفظی ترجمہ کروں گا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی ہے کھلی ہوئی فتح. لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے آپ کی، ما تقدم، آپ کے ان خطاؤں کی بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، من ذنبک، یعنی آپ کے گناہ. میں نے بتایا کہ قرآن نبی کے لیے گناہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، حقیقت میں وہ گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی اگر خلاف اولا کام بھی کرتے ہیں تو چونکہ نبی کا مرتبہ بہت بلند ہے تو اللہ اس کو گناہ سے تعبیر کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ گناہ ہوتا نہیں ہے. انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. لیکن ترجمہ میں وہی کروں گا جو لفظی ترجمہ بنتا ہے، تاکہ اللہ معاف کر دے ان گناہوں کو جو آپ سے پہلے ہو چکے ہیں، وما تأخر، جو بعد میں ہوں گے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کر دے. یعنی ہم نے آپ کو فتح اس لیے دی ہے تاکہ آپ کی خطائیں معاف ہو جائیں، اور جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے وہ اللہ آپ کی نعمت کو آپ پر مکمل کر دے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرے. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مدد کرے آپ کی، نصراً عزیزا، زبردست مدد. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے سکینت یعنی اطمینان نازل کیا، فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. ازدیاد باب افتعال سے اصل میں ازدیاد تھا، ازدیاد، زیادہ یزیدو سے باب افتعال، لیکن پڑھا جاتا ہے ازدیاد، تا کو دال سے بدل دیتے ہیں. لیزتیدو تھا اصل میں، لیزدادو پڑھا جاتا ہے اس کو، تاکہ مسلمان بڑھ جائیں، زیادہ ہو جائیں، ایماناً ایمان کے اعتبار سے، مع ایمانہم اپنے ایمان کے ساتھ. یعنی مسلمانوں کے پاس جو پہلے سے ایمان تھا، مسلمانوں کے اس ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے. یہ سب ہم نے اس لیے کیا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ داخل کر دے مومنین کو، والمؤمنات، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، جنات تجری، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے. یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے کیا ہے. تفسیر میں انشاءاللہ آئے گی ڈیٹیل. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ، اور یہ سب کچھ یعنی باغات میں داخل ہونا، ہمیشہ رہنا، گناہوں کا معاف ہونا، یہ سب چیزیں اللہ کی نظر میں فوزاً عظیما، بہت بڑی کامیابی ہیں. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے دے. یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے بھی کیا تاکہ اللہ عذاب دے دے منافقین یعنی منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ، ظن یظن ظنن گمان کرنا، ظانون اور ظانین گمان کرنے والے، جو گمان کرنے والے ہیں باللہ اللہ کے بارے میں، ظن السوء برا گمان، علیہم دائرۃ السوء ان پر لوٹے ان کا برا گمان. دائرہ دارہ یدورو گھومنا، دائرہ گھومنے والی چیز، تو دائرۃ السوء برا گمان جو ہے دائرہ انہی پہ لوٹے، اس کا وبال انہی پہ پڑے گا. وغضب اللہ علیہم اور اللہ ان پر غضبناک بھی ہوا ہے، ولعنہم اور اللہ نے ان پر لعنت بھی کی ہے، واعد لہم جہنم اور اللہ نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جہنم، وساءت مصیرا اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے وہ جہنم.
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے. انا اصل میں کیا تھا؟ اننا بے شک ہم نے ارسلنا کا اے نبی بھیجا ہے آپ کو شاہدن گواہ بنا کر، ومبشرن خوشخبری والا بنا کر، ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر. لتؤمنوا باللہ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اللہ کے رسول پر، وتعزروہ اور تاکہ تم اللہ کی مدد کرو. یعنی اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد. عزر یعزر تعزیرا، مدد کرنا. وتوقروہ اور اس اللہ کی تعظیم کرو. وقر یوقر توقیر، وقار سے نکلا ہے نا، کہتے ہیں صاحب وقار آدمی ہے، یعنی ایک پرسنالٹی ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ قابل عزت معلوم ہوتا ہے. تو توقیر اس کا مطلب کسی کو عزت دینا، اکرام کرنا. تو وتوقروہ اور اس کی تعظیم کرو. وتسبحوہ اور اس کی پاکی بیان کرو، یعنی اللہ کی. بکرتن و اصیلا، صبح بھی اور شام بھی. ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں. بایع یبایع، بیعت کرنا. انما یبایعون اللہ، وہ تو بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں اللہ سے، وہ تو صرف اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر. فمن نکثا، پس جو پیچھے ہٹے گا بیعت سے، یعنی بیعت توڑے گا. فإنما ينكث على نفسه، تو وہ بیعت توڑے گا على نفسه، اپنے ہی خلاف. ومن اوفا، اور جو پورا کرے گا، وفا سے نکلا ہے. ومن اوفا بما عاہد، اور جو پورا کرے گا بما، اس ایگریمنٹ کو، عاہد علیہ اللہ، جو اس نے عاہد علیہ، جس پر اس نے معاہدہ کیا ہے اللہ سے. فَسَيُؤْتِيهِ، تو ان قریب اللہ دے گا اس کو اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. بما عاہد علیہ اللہ جو ہے نا، عربی زبان کے جو عام قاعدے ہیں وہ تو اس کے لحاظ سے علیہ نہیں ہوتا بلکہ علیہ ہی ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں یہ بھی وہ مقام ہے کہ جو عام قواعد عربیہ سے ہٹ کرے. بما عاہد علیہ اللہ جو ہے عام قواعد عربیہ سے ہٹ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس کو ایسے ہی پڑھا ہے تو اسی طرح ہی چلا آ رہا ہے. لیکن عام قواعد عربیہ کے مطابق جب آپ عربی لکھیں گے تو علیہ نہیں لکھا جاتا بلکہ علیہ اللہ پڑھا جاتا ہے. تو لیکن چونکہ قرآن توقیفی ہے، توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نازل ہوا، جس طرح نبی نے پڑھا ہے، چینجیبل نہیں ہے. تو یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے، یہی قرآن کا معجزہ ہے. اس میں حکمت بڑی یہ ہے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے، اس کو انسانوں پہ نہیں چھوڑا گیا ہے کہ وہ جس چیز کو گرامر کے لحاظ سے سمجھتے ہیں اس حساب سے وہ اس کو اس میں چینجنگ کر لیں. نہ جیسے پروناؤن کیا گیا اسی طرح سے چلا آ رہا ہے. تو اس میں حکمتیں کیا ہیں علماء نے بیان کی ہیں، وہ میں تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ عام قواعد عربیہ سے ہٹ کر اس کو کیوں پروناؤن کیا گیا ہے، علیہ کے بجائے علیہ اللہ کیوں پڑھا گیا ہے. اس میں ظاہر ہے ایک حکمت تو میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن کا معجزہ ہونا اور اس کا محفوظ ہونا ثابت ہو جائے کہ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب رائے کا دخل نہیں ہے، جیسے بتایا گیا ویسے ہی ہے، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اور دوسرا اس میں کیا حکمت ہے وہ میں تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ جی ہمارا لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ. ہم سورہ فتح کے پہلے رکوع کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح دے دی، کھلی ہوئی فتح. کیا مطلب؟ دیکھیں صحابہ کرام کے جو دل تھے بڑے زخمی تھے کہ ہم نے موت پر بیعت کی ہے اور ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے. ساری دنیا مکہ میں عمرہ کرتی ہے، ان کو نہیں روکا جاتا، ہمیں عمرے سے بھی روکا جا رہا ہے، پھر الٹا ہم ان کی شرطیں مان رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس میں حکمتیں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس میں کیا فائدہ ہے. بڑا فائدہ یہ تھا جنگ بندی ہوگی، ہمیں دین کی تبلیغ کا موقع مل جائے گا یکسو ہو کر. لیکن ہر ایک کے سامنے وہ حکمتیں نہیں ہوتی. عام طور پر انسانوں کی عادت یہی ہوتی ہے کہ وہ جذبات سے مشتعل ہوتے ہیں، فوری چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تسلی دی کہ دیکھو یہ جو صلح ہوئی ہے، اور ایک طرف تو تم موت پہ بیعت کے لیے تیار تھے اور لڑائی کے لیے تیار تھے، لیکن جنگ کو ٹال دیا گیا اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے. کیونکہ وہ صلح نامہ جو بھی پڑھے گا اول نظر میں کہے گا بھائی یہ تو تم نے ساری ان کی شرطیں مان لی.
ایک تو تمہیں عمرہ نہیں کرنے دے رہے وہ، اور اوپر سے تمہارا احرام کھلوا رہے ہیں بغیر عمرہ کیے، اور پھر ابو جندل آ رہے ہیں تو ان کو واپس تم ان کے حوالے کر رہے ہو، تو ایسی جنگ بندی کا کیا فائدہ؟ صورتاً شکست ہے، لیکن اللہ نے سورہ فتح نازل کر کے بتا دیا کہ یہ شکست نہیں ہے، یہ فتح ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی، یعنی مکہ کی فتح کی طرف اشارہ ہے، گویا کہ ہو گئی وہ فتح، مکہ بس فتح ہو گیا۔ کتنی بڑی دیکھیں قرآن کا یہ معجزہ ہے، اور کیسی یعنی پیش گوئی ہے کہ 10 سال بھی نہیں لگے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ یعنی سلو کی برکات تم آگے جا کے دیکھو گے، ابھی تو تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے دب کے سلو کی اور ہم نقصان میں جا رہے ہیں، لیکن بس ہم نے فتح دے دی ہے، ہو گیا فتح مکہ بس۔ تو اب تم ایسے نہیں جاؤ گے۔ اچھا اگلے سال عمرہ کیا تھا صحابہ کرام نے، پھر وہ شاید میں شان نزول میں نا یہ واقعے کا یہ پہلو بیان کرنا بھول گیا، ہوا یہ تھا کہ جب معاہدہ ہوا نا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے، تو اگلے سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، لیکن آپ نے بڑی تعداد میں اصحاب رسول کو آپ لے کر گئے کہ مشرکین کا کوئی بھروسہ نہیں، ایسا نہ معاہدہ توڑ دے۔ تو اس میں پھر منافقین نہیں گئے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ جنگ ونگ ہو گئی تو ہم تو مارے جائیں گے، تو ان منافقین کا بھی آگے تذکرہ ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں بھی منافقین شریک نہیں ہوئے، جب نبی عمرہ کرنے جا رہے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو 6 ہجری میں، تو منافقین شریک نہیں ہوئے، اس وقت بھی ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے ہمارے ساتھ، اس لیے اس میں منافقین کی بھی برائی ہے، نہ اس سال گئے نہ اگلے سال گئے منافقین۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ہم نے کیوں فتح دے دی آپ کو؟ مکہ بس ہوا چاہتا ہے، فتح ہونا چاہتا ہے، ہوا چاہتا ہے، یعنی ایسے جیسے یہ کام ہو گیا ہے، تاکہ اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ کیا مطلب؟ یعنی مکہ جب فتح ہوگا تو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے، تو یہ سب چیزیں آپ کے اعمال میں لکھی جائیں گی، صدقہ جاریہ بنیں گی آپ کے لیے۔ تو ظاہر ہے جو چیز صدقہ جاریہ بنتی ہے، نیکی بنتی ہے، وہ خطاؤں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی آپ کو دنیاوی برکت بھی حاصل ہوگی مکہ کے فتح ہونے کے ذریعے، اور روحانی برکتوں میں کیا ہے کہ آپ کے درجات کا بلند ہونا اور آپ کی خطاؤں کا معاف ہونا، جو بھی خلاف اولا کام آپ سے ہوئے ہیں، جو افضلیت کے خلاف کام ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ سارے معاف کرے گا، کیونکہ آپ دین کے دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے فتح مکہ کے ذریعے۔ دیکھیں جب ہم کوئی سبب اختیار کرتے ہیں اور اس سبب کے نتیجے میں دین پھیلے، تو چونکہ ہم سبب بنے ہیں تو ہمیں بھی اس کا اجر ملتا ہے، اور اجر کی 2 صورتیں ہی قرآن بیان کرتا ہے، آپ کی خطائیں معاف ہوں گی اور آپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ روحانی برکت اس کی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو معاف کرے گا، یعنی ہم مکہ اس لیے فتح کریں گے تاکہ آپ کی مزید خطائیں معاف ہوں، آپ کے درجات بلند ہوں۔ وما تأخر ويتم نعمته عليك، اور تاکہ اللہ اپنی اس نعمت کو آپ پر مکمل کر دے، اپنی نعمت کو۔ وہ نعمت کیا ہے کہ دین کا غلبہ، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، تو یہ نعمت کی تکمیل ہوگی مکہ کے فتح کے ذریعے، آپ غالب آ جائیں گے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور مکہ اللہ اس لیے بھی فتح کرے گا تاکہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ کیا مطلب سیدھے راستے کی طرف؟ دیکھیں اب بھی یہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں آپ، لیکن رکاوٹوں کے ساتھ۔ پورے طور پر اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے، بار بار مشرکین کی طرف سے، منافقین کی طرف سے رکاوٹ، مغلوب ہیں۔ اس وقت کیا ہوگا؟ بغیر رکاوٹ کے چلیں گے۔ اس لیے آیت میں اس کی تفسیر میں ترجمہ مفسرین نے کیا کیا ہے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ آپ کو بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھے راستے پہ چلائے گا۔ ظاہر ہے جو مغلوب قوم ہوتی ہے وہ سیدھے راستے پہ چلتی ہے لیکن رکاوٹوں کے ساتھ، اور جب آپ غالب ہوتے ہو تو پھر آپ بغیر رکاوٹ کے چلتے ہو۔ جب اسلامی خلافتیں تھیں تو ہم غیروں کے پابند نہیں تھے کہ ان کی پالیسیوں پہ ہم چلیں، بلکہ ہم ان کو پالیسیاں بنا کے دیتے تھے۔ یہ مطلب ہے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے گا، یعنی تیز چلائے گا، بغیر رکاوٹ کے چلائے گا۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد کرے تاکہ اللہ آپ کی زبردست مدد، ابھی بھی مدد ہوئی ہے احد میں، بدر میں، خندق میں، لیکن اب جو مدد ہوگی نا وہ بہت ہی خاندانی مدد ہوگی، جس کو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں نصرًا عزیزا ہوگی وہ مدد۔ هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ جب صحابہ کرام کو حکم دیا گیا نا کہ صلح حدیبیہ کو تسلیم کرو اور احرام کھول دو، تو ان پہ بہت شاک گزر رہا تھا، مضطرب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مان رہے تھے، وہ
نبی کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ کیا ہم برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں ہیں۔ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ پھر ہم کیوں ان کی شرائط مان لیں اور ہم کیوں احرام کھول دیں؟ تو حضرت عمر کو اشکالات، اور صرف حضرت ابو بکر کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ایک اشارتاً بھی انہوں نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اشکال نہیں کیا، بلکہ جو بھی آتا آپ کے پاس کہتے اللہ کے رسول ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ باقی صحابہ کرام نے جو اشکالات کیے نا، اس کا مقصد بھی، ان اشکالات کا مقصد نبی کی مخالفت نہیں تھی، غیرت اور حمیت۔ وہ صرف دین، وہ تو لڑنے کے لیے تیار تھے، تو موت کے لیے کیا کوئی منافق معاذ اللہ تیار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں نے نا، روافض نے اس موقع پہ صحابہ کرام پہ بڑے اعتراضات کیے کہ دیکھو نبی کے فیصلے کو نہیں مان رہے تھے۔ بھائی وہ نہ ماننا نبی کی مخالفت کی بیس پہ نہیں تھا، نبی کی محبت میں تھا کہ بھائی ہم جان دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم شہید ہو جائیں سارے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ نبی کا مقصد، ہدف تھا کہ یہ 1400 اصحاب اگر شہید ہو گئے تو یہ تو میری ایک تیار کردہ ایک محنت ہے، اس کو میں میدان جنگ میں شہید کروانے کے لیے تو نہیں لایا، میرا تو ایک ویژن ہے۔ صلح حدیبیہ بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے ویژن کو فوکس کرنا ہے، نہ اسلام میں لڑائی مقصد ہے، نہ صلح مقصد ہے، ہدف مقصد ہے، اس ہدف تک کیسے پہنچنا ہے آپ نے۔ آج ہماری دینی تحریکیں کیوں برباد ہو جاتی ہیں، کیوں ناکام ہو جاتی ہیں؟ سیاسی تنظیمیں بھی ہدف کو چھوڑ کر جو ذرائع ہیں ان کو مقصود بنا لیتے ہیں۔ تو ہدف اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے، اس کے لیے جو طریقہ سوٹیبل ہو وہ آپ اختیار کریں۔ ہمارے یہاں ہدف مقصد نہیں ہوتا، ہمارے یہاں طریقے مقصود ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سبق بھی دینا تھا امت کو آئندہ کے لیے، تو اس لیے اللہ نے صلح حدیبیہ کروائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام میں ایک اشتعال تھا، اللہ نے اس اشتعال کو بھی ختم کیا، یعنی ان میں پھر نبی کے فیصلے پر ان کو اطمینان ہوا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو هو الذی انزل السکینہ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سکینت نازل کی مومنین کے دلوں پہ، یعنی صلح حدیبیہ پہ اور احرام کھولنے پر ان کو اطمینان دلا دیا، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو تبدیل کر دیا، بھائی جو نبی فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بس اطمینان رکھو، اسی میں خیر ہوگی۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ پہلے سے جو ان کا ایمان تھا نا اس ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہاں ایمان سے مراد ہوتا ہے ایمان کے تقاضے، تو صحابہ کے ایمان تھا، اس ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ نبی نے جب موت پر بیعت کی، سب نے موت پر بیعت کر لی، تو دوسرے والے ایمان سے یہ مراد ہے کہ پہلے ان سب نے موت پر بیعت کی، تو اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ لڑائی نہیں کرنی، ہم نے حدیبیہ کی صلح کو تسلیم کرنا ہے۔ تو یہ دوسری بڑی آزمائش تھی جو صحابہ کے لیے پہلے سے بھی زیادہ بڑی ہے، کیونکہ غیرت مند لوگوں کے لیے لڑنا آسان ہوتا ہے، صلح بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا، یعنی پہلے جو ایمان کا تقاضا تھا وہ ایمان یہ تھا کہ موت پر بیعت، اور اب یہ ہے کہ نبی کے آرڈر کو تسلیم کرو اور لڑائی کو ختم کیا جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے پچھلے ایمان کے ساتھ ایک اور ایمان لے آئے، اور ان کا ایمان پہلے والے ایمان کے ساتھ بڑھ گیا، یعنی انہوں نے دوبارہ اطاعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مقصد کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ پہلے نبی کا حکم تھا بیعت کی ہے سب نے، اور اب حکم یہ ہے کہ نہیں لڑنا، تو یہ بھی پہلا حکم بھی مشکل ہے، موت پر بیعت آسان نہیں ہے، تبھی تو منافقین آئے نہیں تھے حدیبیہ میں، اور پھر جب یہ کہا جائے کہ ہم نے صلح کرنی اور واپس جانا، یہ بھی بہت مشکل حکم تھا۔ صحابہ نے دونوں حکم پر عمل کیا، اسی پر یہ آیت، یعنی اسی کی اس آیت میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا، اور صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے کہ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان مزید ایمان کے ساتھ بڑھ جائے۔ یعنی یہ سب کچھ اس لیے ہوا، اللہ کی طرف سے سکینت اس لیے نازل ہوئی کہ اگر وہ سکینت نازل نہ ہوتی تو ظاہر اشتعال میں رہتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل کر دی، تو انہوں نے اس سکینت کی وجہ سے نبی کی اطاعت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم ہم اس حکم کو تسلیم کریں گے۔ تو اپنے مزاج کے خلاف کسی حکم کو تسلیم کر لینا یہی ایمان ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں پہلے بھی ایمان تھا، اس ایمان میں ہم نے مزید اضافہ کر دیا۔ پہلے ایمان یہ تھا کہ موت پر بیعت، اور اب ایمان یہ ہے کہ اپنے مزاج کے خلاف صلح ہوئی ہے لیکن نبی کے کہنے پر اس کو قبول کرنا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ سکینت ان پہ نازل کی، اطمینان دلا دیا ان کے دلوں کو، جو نبی کا حکم ہے اسی کو فالو کرنا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، باقی صحابہ کرام کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ صلح کے نتیجے میں ہم مغلوب ہو جائیں گے، مشرکین تو جشن منائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں نہ فتح اور نصرت میرے ہاتھ میں، کیونکہ اللہ کے لیے آسمانوں کے لشکر ہیں اور زمین کے لشکر جو فرشتے ہیں،
تو اللہ چاہے تو فرشتوں کے ذریعے ان کو 2 منٹ میں ہلاک کر دے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، قیامت تک کے لیے ہدایات دینی ہے، ہر دفعہ فرشتے تھوڑی آئیں گے، تو سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے، یعنی جو ہوا اللہ کے علم اور اس کی حکمت کے موافق ٹھیک ہوا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور یہ فتح جو ہوگی، ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کریں گے، دوسری حکمت اس فتح میں کیا ہے؟ تاکہ اللہ داخل کر دے مومنین اور مومنات کو جنات میں، باغات میں، کیونکہ یہ مومن اور مومنات ان کی بھی خون اور ان کی بھی کوششیں اور ان کا بھی خون شامل ہے اس فتح میں۔ تو اس فتح کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا، یعنی موت کے بعد مومنین اور مومنات کو باغات میں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یعنی لِيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ تاکہ اللہ ان کی خطاؤں کو بھی معاف کر دے۔ مکہ جب فتح ہوگا نا، اسلام دنیا میں پھیلے گا، تو یہ سب چیزیں مومنین اور مومنات سب کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ اب دیکھیں، مومنات تو جہاد میں شریک نہیں ہوتی تھیں، لیکن اللہ ان کو بھی شریک کر رہا ہے، اس لیے کہ جو مومن عورتیں تھیں، ان کے گھر کے مرد جب جہاد میں جاتے اور صلح حدیبیہ میں موت پر بیعت کی انہوں نے، اور جو کچھ ہو رہا تھا ان میں گھر کی عورتوں کی بھی موٹیویشن ہوتی ہے، وہ بھی اس میں عملی طور پر شریک ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر صرف صحابہ کو بشارتیں نہیں سنائیں، ان صحابیات کو بھی بشارتیں سنائی ہیں جو صلح حدیبیہ میں شریک ہی نہیں تھی، لیکن ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ نظریاتی طور پر وہ ان سب کوششوں سے متفق تھیں، اور جہاں جہاں ساتھ دینے کا موقع ملتا وہ ساتھ دیتی تھیں۔ تو مسلمان کل جسد الواحد ہیں، ایک جسم کے مانند ہیں، تو پوری سوسائٹی مل کے کوئی کام کرتی ہے، انڈیویجولی کسی کے لیے کوئی بڑے ویژن کی تکمیل یہ ناممکن ہوتا ہے۔ اچھا، وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جنت کے باغات میں داخل ہو جانا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اللہ مکہ کو فتح اس لیے بھی کرے گا تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرک عورتوں کو۔ ابھی دیکھیں مکہ فتح نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ بشارتیں دے رہا ہے، اور اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مشرک لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ کچھ کیا ہے نا، اور خوشیوں سے یہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو ہرا دیا اور کیسی سلو کروا لی ہم نے، اور صحابہ کرام بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ تو دیکھنے میں تو مشرکین کی فتح ہو گئی، تو اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے، ان کو عذاب ملنے والا ہے۔ وہ عذاب کیا ہے کہ مکہ فتح ہوگا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جائیں گے تو خیبر فتح ہوگا، اور جو یہودی جو سازشیں کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو منافقین ملے ہوئے تھے، سب کو جو ہے عذاب ملنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الظانین باللہ ظن السوء، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ مشرکین تو برا گمان رکھ ہی رہے تھے کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، منافقین بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کروا کے آئے ہو تم لوگ، یہ کیسی سلو ہے، اور جا بھی نہیں رہے تھے حدیبیہ میں کہ مسلمان قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے، اور عمرے پہ بھی نہیں گئے اس لیے کہ بھائی مشرکین ہمیں یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے جو نبی سے مدد اور نصرت کے وعدے کیے ہیں وہ وعدے درست نہیں کیے ہیں، اس کو اللہ نے برا گمان کہا کہ مشرکین اور منافقین اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ فرماتے ہیں ان کے برے گمان کا وبال انہی پر پڑے گا۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا ہے، ولعنہم، ان پر لعنت کی ہے، واعد لہم جہنم، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے، وساءت مصیرا، اور وہ لوٹنے کا برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے، یعنی لشکر، یہ دوبارہ تسلی ہے، بھئی فتح اور نصرت میرے ہاتھ میں، زمین آسمان کے لشکر جو فوجیں ہیں وہ میرے پاس ہیں، میں جب چاہوں گا ان کو شکست دے دوں گا، لیکن ایک دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے تسلی رکھو، غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ ایک ہے سوشل سائنس، ہماری سماجی زندگی، یہ تو بھی یونیورسٹی میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کو ایک روحانی طور پر اخلاقی، جس کو ہم روحانی کہہ دیتے ہیں، وہ اخلاقی طور پر انسان بلندی تک کیسے پہنچ سکتا ہے، جسے ہم آسان زبان میں کہتے ہیں انسان اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے۔ یہ بھی ایک سائنس ہے جو یورپ میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ والی جو سائنس ہے نا، سوشل سائنس جس کو کہا جاتا ہے، ایک ہے میڈیکل سائنس، ڈاکٹر کیا کرے گا، آپ کی صحت کو سائنس کی روشنی میں اچھا کر دے گا، ڈولے شولے بن گئے آپ کے، کولیسٹرول فری ہو گئے آپ، یعنی اتنا کولیسٹرول جتنا ضروری ہے، ویٹ آپ کا بڑھا دیا، لیکن اس سے اچھا تھوڑی بن جائے گا،
ہو سکتا ہے وہ چور نکلے، ہو سکتا ہے اسی صحت کو وہ ڈکیتی میں استعمال کرے، ہو سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا گلا گھوڑ دے. تو اچھا بنانے کے لیے یورپ نے جب مذہب کو نکالا نا اپنی یونیورسٹیوں سے، عیسائیت سے بغاوت کی انہوں نے، تو اچھا بنانے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ انسان کو اچھا بچہ بنانے کے لیے بھی ایک عقل کی روشنی میں اور حواس کی روشنی میں ایک علم وضع کیا جس کو سوشل سائنس کہا جاتا ہے، کہ بھئی اس کے بنا بھی کیا مشاہدے پر ہے. تو مشاہدات کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ کریں گے، تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اچھا انسان کسے کہتے ہیں. یہاں بھی گڑبڑ کر دی، یہاں بھی کیا کر دی بھئی، آپ لوگ تجربے کر رہے ہو تو اس سوسائٹی میں کر رہے ہو جو پہلے سے بنی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ اچھی ہو ہی نہیں. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو سوسائٹی کلچر ایک دوسرے کے کتنے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا. آپ کلچر کو اپنا باپ بنا رہے ہو تو کلچر کو تو آپ نے پہلے فرض کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ کلچر ہی غلط ہو. یہاں بھی انسان خدا کی قسم گھوڑے دوڑاتا رہے گا عقل کے، کبھی کسی ایک پوائنٹ پہ دو فلاسفر بھی جمع نہیں ہو سکتے. نتیجہ کیا نکلا، ان میں اتنا اختلاف ہوا نا. مثال کے طور پر نکاح کر کے رہنا چاہیے یا زنا کرنا چاہیے، عقل کوئی رہنمائی کرے گی یہاں پہ؟ کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی جوڑوں کی شکل میں رہنا چاہیے، نکاح ہو، اس سے تمیز ابا اما چچا ماموں وجود میں آتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں نہیں آتے تو کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اگر زنا کر لیں تو کیا، یہ تو مذہبی لوگوں نے کہا ہے زنا بری چیز ہے تو ہم رہ لیتے ہیں، ہم کیا ضرورت ہے. تو ان کے ہاں پھر اچھے کا ہوتے ہوتے نا اچھے کی فہرست سے بہت ساری چیزیں نکلتی چلی گئیں. مذہب نے تو بہت ساری چیزیں ڈالی تھی نا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اف کرتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا. ماں باپ نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا تو برداشت کرنا ہے تمہیں. جو ابا کے تھپڑ کے جواب میں وہ ابا کو تھپڑ مار دے یا پولیس کو فون کرے تو مذہب کیا کہتے ہیں، اچھا آدمی ہے. مذہب کہتے نہیں برا آدمی ہے، احسان فراموش ہے. لیکن جب عقل پرستوں نے خود سے غور کرنا شروع کیا نا، خود سے سوسائٹی کے لیے اصول وضع کرنے شروع کیے، تو وہ چونکہ اپنی سوسائٹی کو دیکھ کر، وہ سوسائٹی جو خدا کا انکار کرتی ہے، تو وہاں تو شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، لڑکوں سے بدفعلی بھی ہے، نشے بھی ہیں، کیا کیا. تو انہوں نے اچھے کو ایکسپلین کرتے ہوئے نا بہت ساری چیزیں نکالنا شروع کی. نہیں، اس کا اچھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں تو بھی آپ برے آدمی نہیں ہیں. اگر بچہ پولیس کو فون کر کے اپنے ابا کو یا اما کو جیل میں بھجوا دیتا ہے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ شادی نہیں کرتے، ویسے ہی کسی سے نائٹ کلب میں جا کے ریلیشن کر لیتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ وراثت بچوں کو نہیں دیتے، کسی اور کو دے دیتے ہیں، اولاد کو محروم کر دیتے ہیں، کوئی بری بات، کیونکہ عقل تو فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی ہے نا یہاں پہ. یہاں تک کہ محرم رشتوں سے اپنی جو فزیکل ریلیشن ہے، اب یہ بحثیں بھی شروع ہو گئیں کہ اگر کوئی معاذ اللہ نقل کفر بہن سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ کیا ہے. تو ایسے لوگ بھی اب پیدا ان ملکوں میں ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اس میں خرابی کیا ہے. روس میں جب انقلاب آیا ہے نا الحاد کا، تو وہاں یہ بڑی بحثیں ہوئی ہیں کہ بھئی سگی بہن، مجھے تو بولتے ہوئے برا لگ رہا ہے لیکن اب ایک چیز کو ایکسپلین کرنا ہے کہ سگی بہن سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی روایات ہیں. تو ایسا ہوتے ہوتے اچھے کی ڈیفینیشن میں پھر پتہ ہے کیا رہ گیا، ہم کیا ریاست کے ساتھ مخلص ہو، بس اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہو، ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں فرض شناسی. کیا کہتے ہیں ہم؟ جو ذمہ داریاں اسٹیٹ نے اس کے اوپر ڈالی ہیں وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہو، ٹیکس دے دیتا ہو. جب ٹریفک کے قوانین گورنمنٹ نے بنائے ہیں تو ان قوانین کی پابندی کرتا ہو. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ریاست کو بھائی کوئی خطرہ نہیں ہونے، تمیز سے چلنے دو آرام سے، باقی جو مرضی کرنا ہے کرو. تو اب بتاؤ یہ عقل صحیح گائیڈ کر رہی ہے بیڑا غرق کر رہی ہے؟ بولو نا، بیڑا غرق کر دیا. کہ اچھا میں اتنے سارے اعمال جو اچھے تھے ان کو نکال کے آخر میں کیا بچا، پر اسٹیٹ کے ساتھ آپ کیا ہو. تبھی یورپ میں جو سچ بولا جاتا ہے، جھوٹ کے قوانین کی پابندی ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ہاں اخلاقی معیار 4-5 چیزیں بچی ہیں. تو پوری زندگی وہ 4-6 چیزوں پہ ہی زور لگاتے ہیں. تو اس میں بھی ترقی نہیں کریں گے تو پھر کس میں ترقی کریں گے؟ نہیں یاری بات سمجھ میں، ان 4-5 چیزوں میں بہت آگے نکل گئے. وہ 200 سال سے اسی پر محنت ہو رہی ہے. سچ بولو، جھوٹ مت بولو، کچرا ادھر نہ پھینکو، ڈبے میں پھینکو، یہ تمہارے باپ کا روڈ نہیں ہے، ادھر پھینک رہے ہو، ادھر پھینکو جا کے. تو 200 سال نا جب مذہب کو نکالا تو اسی کو ریپیٹ، تو 4-6 چیزوں میں بہت اچھے ہو گئے. وہ ہمارے ہاں تو بھائی ایک اچھے بننے کے لیے بہت لمبی ڈیٹیل ہے، بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے. بچپن سے بچے کو سکھایا جاتا ہے ابا اگر طبیعت سے پیل بھی دینا تو مار کھا کے رونا ہے. جیسے ہمیں تو ابا جب پیٹتے تھے تو ہم
تھوڑا سا دیوار کی طرف منہ کر کے آدھا گھنٹہ روتے رہتے تھے ہچکیوں سے، کیونکہ ہم اگر ابا کو جواب دے دیتے ابا آپ نے مجھے کیوں ہاتھ اٹھایا، تو ہماری تو خاندان میں کوئی عزت 2 ٹکے کی نہیں رہتی. ہمیں پتا یار سوسائٹی میں ہم پر ایک دھبا لگ جائے گا، انتہائی بدتمیز بچہ ہے تو پٹے. اور اماں ہماری چمٹا دکھا رہی ہیں گرم گرم کریلے پکے ہوئے کھا، ہمیں دل نہیں چاہ رہا کریلے کھانے کا. گورا تو کہے گا جو دل نہیں چاہ رہا بچے کو وہ کھلانا ظلم ہے، مساوات ہے نا. اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے بار بار تو ایسی چیز نہ کھلاؤ ورنہ بچہ تو مر جائے گا، لیکن کبھی کریلے بھی کھلاؤ یار روزانہ. یہ نہیں ہوتا کہ روزانہ بھنڈی پکے گی یا روزانہ گوشت پکے گا. بچہ ماں باپ کی مرضی جو ہوگی وہ کھائے گا، کوئی زہر تھوڑی کھلا رہے ہیں. آج تیرا باپ بھی یہ کھائے گا کریلے کھا تو. اب اماں ہمیں چمٹا دکھا رہی ہیں کھا بھائی، ہم یوں کر کے کھا رہے ہیں اور اس سے بھی ہو رہے ہیں. شکایت کسی سے کریں گے تو دوبارہ پٹیں گے. اب جا کے ہم شکایت کریں ابا سے کہ اماں نے ابا ایک تھپڑ اور لگایا بھائی تیری تو اپنی ماں کی نہیں مان رہا، زیادہ سے زیادہ ابا سفارش کر دیں گے بھائی وہ پکا لو جو بچہ چاہ رہا ہے پکا لو. تو بچے کو تو تربیت کرنی پڑتی ہے نا. آپ اس کو شروع سے مرغوں کی عادت ڈال دو وہ تو دال کبھی کھا ہی نہیں سکے گا. تو یہ تو ماں باپ فیصلہ کریں گے کہ کیا کھلانا ہے اس کو. ہاں جو ظلم کر رہے ہو بار بار کریلے کھلا رہے ہو بچے کی خیال میں وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو پھر ماں باپ برے ہیں، پھر سوسائٹی ان کو برا بھی کہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں پہ کیوں ظلم کر رہے ہو. تو کتنی لمبی فہرست ہے نا ہمارے یہاں. پھر صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے. مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے 9-10 سال کے ہمارے ابا اٹھاتے تھے فجر میں ہمیں. اس وقت تو ہمیں عقل نہیں تھی. وہ سردیوں میں آدمی اٹھ رہا ہے، سردی کی نیند کتنی زبردست ہوتی ہے. اٹھ کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے، آدھے راستے سے ٹن مارا، دیکھا ابا پہنچ گئے، آدھے راستے سے ٹن مارا. ایک دفعہ میں آدھے راستے سے ٹن مار کے نا گھر آیا اور گھر میں نماز پڑھ لی میں نے. تو میرے بڑے بھائی نے دیکھ لیا، میں نے بولا ادھر آؤ. جی کہہ رہے بھائی یہ مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہم مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، جو بھی مسلمان لوگ پائے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار ابھی سے تم یہ سستی کر رہے ہو، ادھر ہی نماز پڑھ کے تم نے ویسے ڈانٹ لگائی ہے. کیوں؟ ان کو لگا کہ یہ اس کا عمل کیا ہے، اچھا ہے کہ برا ہے؟ برا ہے. لیکن اگر آپ مغربی دنیا سے غیر مسلم سے پوچھیں گے تو وہ شاید ابا کو برا کہہ رہے ہو کہ بچے کو صبح صبح کیوں اٹھا رہے ہو. خدا کی قسم ہم پر احسان کیا ہمارے باپ نے جو آپ ہم نماز پڑھ رہے ہو سکون مل رہا ہے ہمیں. ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم تو 12 بجے سو کے اٹھتے. یہی لوگ جب بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاؤ تو اس کو ظلم نہیں کہتے. بھائی اگر بچے کی جو رائٹس ہیں تو پھر بچے کو خود فیصلہ کرے گا بڑا ہو کر کہ میں نے اسکول پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. لیکن آپ جواب میں کیا کہتے ہو؟ جب یہ فیصلہ کرے گا نا پڑھائی کی عمر نکل چکی ہوگی، اب اس کو پڑھانا ہے. جب پڑھانا ہے تو نماز بھی پڑھوانی ہے میرے بھائی. اللہ کو ماننا ہم تو مانتے ہیں، اسکول سے زیادہ ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا اس کو کیسے بلا دے بچہ. تو ہمارے ہاں حقوق کی فہرست، پھر بڑے بھائی بھی تھے، ہماری بڑی بہن بھی تھی، چھوٹے بھائی چھوٹی بہنیں، ان کے حقوق. بھائی نے بھی پیٹ دیا ایک دن، صحیح ہے نا. تو ایک دفعہ پٹے سال میں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو بھائی بڑا بھائی ہے تو ہم کیا دوکڑا سنائیں کسی کو. پٹ گئے بھائی پٹ گئے تو ٹھیک ہے نا. اب ایسا نہ ہو بیان میں آپ سمجھے ساری زندگی پٹتے ہی رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے. یہ تو ایک سال میں ایک دفعہ ہو گیا نا، یہ تھوڑی کہ روز روز. تو اللہ کا شکر ہے صحیح اچھا سلوکی ہو رہا ہے، اور جو پٹے وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. پھر ہمارے جو بڑے سے چھوٹے بھائی تھے وہ ہمیں صبح قرآن پڑھاتے تھے. ظلم بچے پر جب ہوگا جب رات دیر سے سلاؤ اور صبح جلدی اٹھاؤ. رات ہمیں ٹائم پہ سلایا جا رہا ہے، 8-9 گھنٹے کی نیند ہو رہی ہے، تو اب تو اٹھو نا بھائی. بچہ کو اگر سونے دینا وہ پھر بھی نہیں اٹھے گا، وہ کہے گا سوتا رہو. فجر کی نماز کے بعد ہمارے بڑے سے چھوٹے بھائی ہمیں لے کے بیٹھتے تھے، بھائی قرآن پڑھو بیٹھ کے. شاباش. وہ ہمیں بڑا غصہ آ رہا ہوتا لیکن بیٹھے پڑھ رہے ہوتے تھے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس طرح پڑھ رہے ہوتے تھے. اور ان کا ایک روب ہوتا تھا ہمارے اوپر، زبان نہیں چلا سکتے تھے، بھائی بڑے ہیں تو چھوٹوں کا خیال، ان کے بھی شفقت کرنی ہے، ان کا حق نہیں مارنا. تو مسلم اسلام میں حقوق کی فہرست اور اچھا بننے کا جو تصور ہے وہ بہت کیا ہے، وسیع. آپ کی شادی ہوگی تو ساری زندگی بیگم کا خرچہ آپ نے اٹھانا، اس کے ابا آئیں گے ان کو عزت دینا، سالہ آیا ہوا ہے اس سے تمیز سے بات کرنا. دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن بہرحال آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، دوسروں کی بات کر رہا ہوں. تو تمیز سے بات کرنا. پھر اور اسلام میں آگے جاؤ گے تو سالی کی طرف نہ دیکھنا، سالی کو نہ دیکھنا. تمہاری شادی اس سے ہوئی ہے، اس کی بہنوں سے تھوڑی ہوئی تمہاری شادی جو وہاں فری ہو رہا ہے تو جا کے. اگر آپ فری ہو گئے تو اسلام کیا کہے گا؟ مینرز نہیں ہے اس میں. جس سے فری ہونا چاہیے تھا اس سے ہو نہیں رہا، جس سے نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے ہو رہا ہے. مینرز نہیں ہے. غیر مسلم ہو گئے، یہ سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا؟ 4-5 چیزیں ان کا. پھر اور بہت سارے بھی تو نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، پھر خاندانی احترامات ہیں. جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. بہت سارے. پھر خرچ کرنا، پھر صدقہ، پھر قربانی، پھر زکوٰۃ، پھر فطرانے. اتنی لمبی ہے کہ وہ تبھی تو اتنی موٹی موٹی فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں جو اسلامی قانون ہیں.
اتنی موٹی موٹی جلدوں میں، وہ سب اسلامی لا ہے. تو اس لیے بھائی وہ 4-5 چیزیں نہیں ہیں ہمارے یہاں، بہت ساری ہیں. تو پورا زور 4-5 چیزوں میں نہیں ہے، وہ 4-5 ہمارے یہاں نارمل اسٹائل میں پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. لہذا سگنل کی پابندی کرتے ہیں، کبھی دیکھا آنکھ مٹکا ادھر ہو کوئی نہیں ہے تو توڑتے ہوئے نکل لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ جو چیزیں غلط کر رہے ہیں نا، اتنی خطرناک حد تک ہم غلط نہیں، ان میں نشہ نہیں کر رہے ہم. وہ روڈ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں لیکن پیتے ہیں. پینے کی وجہ سے پابندی کے باوجود 6-8 بندے پیلتے ہوئے نکل جاتے ہیں وہ پی کے. ہم جب پیلتے ہیں تو پتا ہوتا ہے یہ بندہ اس کو جاگتی بھی حالت میں کیس بن سکتا ہے. ابھی وہ ہمارے ایک دوست ہے نا، انہوں نے کہا یو کے میں ایک بندہ پی کے نکلا، کوئی لڑکی بیچاری جا رہی تھی، اس کے دانت توڑ دیے شراب نے. تو وہ دانت توڑ دیے، وہ بیڑا بھی غرق ہو گیا بیچاری کا، خون بہ رہا ہے، دانت ٹوٹ گئے. کوئی قصاص والا کیس نہیں ہے کہ اس نے دانت توڑے تو اس کے بھی توڑے جائیں گے. کیوں بھائی؟ نشے میں تھا تو نشے میں وہ ایک عذر سمجھا جاتا ہے. لیکن وہی جس نے دانت توڑے ہیں جب نشے میں نہیں ہوگا تو بڑی تمیز سے بات کرے گا. فرمائیے کیسے حالت. تو لوگ کہتے ہیں یار دیکھو گورا کتنی تمیز سے بات کرتا ہے اور مسلمان دیکھو بدتمیز کہیں کا. ابے وہ بدتمیزی کر کے بھی اس تمیز سے 1000 گنا بہتر ہے جس میں پینے کے بعد پتہ ہی نہیں چل رہا دانت توڑ رہا ہے کہ گھٹنا توڑ رہا ہے کہ ٹانگ توڑ رہا ہے، اور پھر بھی اچھے کا اچھا ہی ہے. وہ نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اور دوسری بات یہ کہ جو 5-6 چیزیں ہماری سوسائٹی میں نہیں ہیں، جو ان میں بہت زیادہ ہیں، وہ بھی اس لیے نہیں ہے کہ ہم کون سا مذہب کو فالو پورا کہاں کر رہے ہیں. ہم لوگ مذہب کو ہم یہ تو مذہب نہ ہونے کی وجہ سے جو خرابیاں ہیں. اگر مذہب ہم نے سوسائٹی سے نکال دیا نا اور پورا ان کو فالو کیا تو جو تھوڑی بہت اچھائیاں رہ گئی ہیں وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے یہ جو میں بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی، جو موٹیویشنل اسپیکرز جن کے پاس مذہب نہیں ہے، ان کے پاس پاورفل موٹیویشن نہیں ہے. تو میرے پاس کلپ آتے رہتے ہیں نا، تو وہ میں آج اپنے بانجے سے ذکر کر رہا تھا. ہم لوگ آ رہے تھے اکٹھے، تو میں نے کہا یار یہ موٹیویشن اسپیکر سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، کوئی ایسا نہ ہو کسی اسپیکر کے ساتھ میرا کلپ چلا دیں کہ دیکھو اس کی بات کر رہے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. اور میں نے بتایا بہت سے اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا بعض لوگ، ان میں چھوٹی بات تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. چھوٹی موٹی تو بات، جب بھی ایک کلپ شروع ہوگا نا ایک بات کان کھول کے سن لیں آپ لوگ. ایک دم آدمی کہتا ہے یار اب پتہ نہیں کیا چیز مارکیٹ میں آنے والی ہے، ایک دم نہ ایسا لگتا ہے جو بس اب تو ختم بھائی. اچھا یہ یوٹیوب اور فیس بک نے نا پوری دنیا کو ایک ہی صفحے پہ اکٹھا کر دیا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا میں ایسے کبھی کبھار اسپیکر کو سنتا ہوں، ایک بات نیچے پھر میں کرتا ہوں تو میرا کلپ کوئی آیا ہوا ہوتا ہے. اچھا اس طرح اس میں ایسا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ایک بات کان کھول کے، مجھے اس میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے نارمل وے میں نا، بس اتنا نہیں ہے بھائی صحیح ہے نا، ہلکا پھلکا ہی ہے. کوئی بہت اچھے بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بہت زیادہ کامیاب ہونے کی کوشش کرو، پیسہ کمانے کی. غربت میں مر گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. بھائی بس مجھے خود بڑی ٹینشن ختم ہو رہی ہوتی ہے نا سن کے یار کہ تم تمیز سے مسئلہ ہی حل کر دیا. سکسیس کی کوشش کرو، کامیابی کی نہیں ملتی بھاڑ میں جائے، ایسی کی تیسی. کامیابی گئی کہاں؟ دل لینے. کیا کرنا ہے بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے میرے بھائی، خدا کو راضی کرو یار. سب سے آسان کام دنیا میں کیا ہے؟ ہمارا ویژن بہت کلیئر ہے، ہمارا دعویٰ بہت آسان ہے کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا، اپنے لیے بنایا، اس کو خوش رکھو ایسی کی تیسی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنا آسان ہو گیا نا. جو کرنا ہے بھائی اس کو خوش کرنے کے لیے کرو، اور یہ یقین رکھو آپ جو کرو گے ہوگا وہ نہیں، ہوگا کیا؟ جو اللہ چاہے. آپ اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، اس کے لحاظ سے اپنا ہدف بھی بناؤ، ویژن بھی بناؤ، محنت بھی کرو. محنت میں کوتاہی ہو جائے توبہ استغفار کرو. 100 بار بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو 100 بار بھی توبہ کرتا ہے، اللہ ایک بار بھی اسے مایوس نہیں کرتا. اچھا بننے کی کوشش میں لگے رہو. اگر اللہ خوش ہے، اور یہ یقین نہیں کرو کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، ڈرتے رہو کہ ہو سکتا ہے مجھ سے ناراض ہو، لیکن امید بھی رکھو کہ ہو سکتا ہے مجھ سے خوش ہو. تو حدیث میں آتا ہے جس کی یہ کنڈیشن ہوگی نا اس کی بخشش لازمی ہوگی. اللہ کا یہ وعدہ ہے. کوشش میں لگا رہے، مایوس نہ ہو. بخشش کس نے کرنی ہے آخرت میں؟ اللہ نے کرنی ہے. تو جو بخشش اللہ نے کر، ہمارے حضرت کتنے پرہیزگار تھے، کتنے پرہیزگار تھے. حضرت فرماتے تھے کہ میں جب اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے مایوسی ہونے لگتی ہے، لیکن پھر جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ بخشش اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی رحمت سے ہی ہوگی، تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے لیے تو اللہ نے کتنا آسان راستہ کہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہم نالائقوں میں نہیں چھوڑا اللہ نے کہ تم جب تک تمہاری زندگی ہے یہ اصولوں پہ نہیں ہوگی وقت بخشوں گا ہی نہیں میں تمہیں. صحیح ہے نا؟ ہمیں کہا انسان کے بچے بننے کی کوشش کرو، بس تم لڑکھڑاتے یعنی پھسلتے پھسلتے بھی چلو گے، آؤ گے تو
بخشنا کس نے ہے؟ میں نے ہے نا، میں نے بخشنا ہے، تو بس مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہو. غلطی ہوتی ہے توبہ کرو، معافی مانگو، 100 بار غلطی ہوتی ہے 100 بار توبہ کرو، کوشش میں لگے رہو. اور اتنی امید میں بھی نہ آ جاؤ کہ گناہ کرو اور تمہیں خوف ہی ختم ہو جائے کہ یار جو مرضی کرتے رہو بخشش ہوگی. تو الایمان بین الخوف والرجا، امید اور خوف کے درمیان میں. اور یاد رکھو اسی سے انسان کی زندگی خوش بھی گزرتی ہے. اگر امید اور خوف دونوں نہ ہو نا، خالی امیدیں ہوں تو انسان اترانے لگتا ہے. یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے چیز. خوف ہی خوف ہو تو نا امیدی ہونے لگتی ہے، یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے. اسلام نے وہ لائف سٹائل دیا ہمیں اور وہ نظریہ اختیار کرنے کا حکم دیا جس سے ہماری زندگیوں میں بھی بیلنس رہے اور سکون رہے. اگر آپ کو خوف نہ ہو نا ہلکا پھلکا سا، تو چیزوں کے آنے کی خوشی بھی نہیں ہوتی. دیکھو غریب آدمی کو جب کوئی تحفہ دو کیسا خوش ہو جاتا ہے. مالدار کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ اس کو آپ اگر نلی نہاری بریانی ڈال کے نیمبو نچوڑ کے کھلا دیں تو کیا اس کو ہوگا، یار یہ تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں. اور اگر غریب آدمی کے پاس کچھ آئے نہیں تو بھی ٹینشن میں جائے گا. تو دونوں چیزیں نا، فقر کا خوف اور غنا کی امید، یہ جب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو خوشی اس وقت ہوتی ہے انسان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ جب آتے ہیں نا کلپ، ایک بات کان ایک دم میں ہل جاتا ہوں، پتہ نہیں کیا لے کر آئے گا نا مارکیٹ، تو لوگ بھی ایسا، پھر کلیپنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو میں بہت دفعہ سن کے میں نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ رزلٹ کیا نکلا، اس کا کیا کریں ہم، کیا کریں. تو رزلٹ کوئی خاص نکلتا نہیں ہے، بس باتیں ہیں کرتے چلے جاؤ، وہ اگلے بھی سنتے ہیں ماشاءاللہ زبردست.